ناظرین میرے ساتھ رہیے، آج ہم مل کے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے ان حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جن کا حقیقی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، دلیش ارطغرل کی کہانی میں صرف اور صرف 2% حقیقت اور 98% فکشن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دل، دماغ اور روح تینوں پر اثر کرتی ہے۔ ارطغرل سیریز کہانی، کرداروں، مکالموں، سیٹس، میوزک، کاسٹیومز، لائٹنگ اور پروڈکشن ہر لحاظ سے لاجواب ہے۔ یہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتی۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن، پھیپھڑوں کی سانس اور ذہن کی سوچ بن جاتی ہے۔ یہ خون کی طرح آہستہ آہستہ آپ کی نسوں میں سرکتی رہتی ہے۔ پوری ترک تاریخ میں ارطغرل کے بارے میں صرف 7 صفحات دستیاب ہیں۔ جی ہاں ناظرین، صرف 7 پیجز، اور وہ بھی حضرت محی الدین ابن عربی، کرسچین ٹیمپلرز اور بازنطینی آرکائیوز میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ترک حکومت کے پاس ارطغرل کے نام کا صرف ایک سکہ ہے، اور وہ بھی اور خان کے دور میں جاری ہوا تھا، اور بس۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل کے تینوں بیٹے کراجہ حصار کے مضافات میں کائی قبیلے کے ٹینٹوں میں پیدا ہوئے، اور اہلیہ حلیمہ خاتون عثمان غازی کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئیں، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ارطغرل کے تینوں بیٹے سغوت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لوگ پہلے بیٹے گندوز کی پیدائش سے قبل ہی سغوت شفٹ ہو چکے تھے۔ حقیقی تاریخ کے مطابق حلیمہ سلطان نے عثمان غازی کو 67 سال کی عمر میں جنم دیا تھا۔ اور بھی سن لیں، ارطغرل کے ساتھی بامسی، ترگت، عبد الرحمن، سامسا، آرتک، یہ سب تاریخی کردار ضرور ہیں۔ ترکی میں ان کے مزارات بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کبھی بھی ارطغرل سے نہیں ملے۔ ان کے دور ہی مختلف تھے۔ اور بھی بتا دیتا ہوں، ڈرامہ سیریز میں سعد الدین کوپیک، امیر سعادت کا کردار بہت اہم اور طاقتور ہے۔ یہ درست ہے کہ سعد الدین کوپیک انتہا درجے کا سازشی، حریص، چالاک اور منفی شخص بھی تھا۔ چلیں یہ بھی کہہ لیں کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہوگا۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر، مصور اور اعلیٰ پائے کا آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نے سلطان علاء الدین کا ذاتی محل تعمیر کیا تھا۔ تاہم یہ درست ہے غیاث الدین سلجوق کے زمانے میں اس کا سر اتارا ضرور گیا تھا، لیکن یہ کام ارطغرل نے نہیں کیا تھا۔ میرے انتہائی معزز ناظرین، آپ کچھ اور حقائق بھی ضرور سننا چاہیں گے تو سنیے۔ ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو جوانی میں مرتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ یہ حقیقتاً بڑھاپے میں فوت ہوئی تھی اور اسے سغوت میں دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کی قبر سغوت میں ارطغرل کے مزار کے قریب ہے۔ نویان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ نویان بھی حقیقتاً ایک تاریخی کردار ضرور تھا۔ یہ ایشیا کوچک میں منگولوں کا گورنر تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی نے اسے گورنر مقرر کیا ضرور تھا، لیکن اس کا ارطغرل کے ساتھ کبھی بھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد، شام اور ایران کی مہمات میں گزرا تھا۔ معززین، ڈرامہ سیریز میں ارطغرل کو عالم اسلام کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ارطغرل کا تاریخ میں 200 جوانوں کے ساتھ علاء الدین سلجوق کی اچانک مدد، سلطان سے سغوت کی وادی حاصل کرنے اور ابن عربی کی دعا کے علاوہ کوئی اہم کارنامہ نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ آہستہ آہستہ معارض وجود میں آئی تھی، اور اصل کمالات سلطان محمد فاتح، سلطان سلیم اول اور سلطان سلیمان نے دکھائے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سغوت کی چھوٹی سی وادی اور 3000 لشکریوں کی ریاست کو دنیا کی عظیم خلافت بنا دیا۔ تاہم یہ بات بھی سچ ہے، خلافت عثمانیہ اگر درخت تھی تو اس کا بنیادی بیج ارطغرل تھا، وہ نہ ہوتا تو شاید خلافت عثمانیہ بھی نہ ہوتی۔
ناظرین، ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ ہاں دبا دیجیے، سوچیے مت، دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ پیارے 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 ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی حقیقی تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ دوستو، ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا۔ سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کے ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے، داڑتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ جانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دور شورشوں کا زمانہ تھا۔ ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں تھیں۔ یہ دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیوا کا حکمران خوارزم شاہ بھی راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق تک پہنچنا مشکل تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو۔ دوستو، دوسرا منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملے کرتے رہتے تھے، اور تیسرا بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ لہٰذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک بہت مشکل دور تھا۔ سلجوق بادشاہ علاؤ الدین
کیقباد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا بازنطینی حکمران علاء الدین سلجوق۔ جب منگولوں یا ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی، اور اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھومنے شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا، لیکن لہٰذا علاء الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاست کے ساتھ ساتھ اوغوز قبائل کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، آتے ہیں اوغوز ترکوں کے ایک جوہری قبائل تھے۔ یہ تعداد میں 24 تھے۔ بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے۔ مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے، اور عورتیں نہایت عمدہ ریشمی قالین اور سوتی کپڑا بناتی تھیں۔ قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے۔ قبائل کی زبانوں کے 37,000 لفظ بعد ازاں اردو میں شامل ہوئے۔ ہماری زبان کا ہر تیسرا لفظ اوغوز ترک قبائل سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاء الدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی، اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ اوغوز قبائل ریاست کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے، اور اناطولیہ، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کے تجارتی قافلوں کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ کائی ان 24 اوغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ آتے ہیں کائی قبیلے کی طرف۔ دہراتا جاؤں، کائی ان 24 اوغوز قبائلوں میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشوں اور دولت میں بھی، تاہم اس کا بے سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ دوستو، یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کی مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دوان کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے، اور انہیں اس کی ماں حائمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ دوستو، اسی زمانے میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور موجود تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن عربی۔ مولانا روم پونیا میں رہتے تھے، اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد تھے، جبکہ ابن عربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیاء کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل، سیدھے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن عربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، اور ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کے ایک بچے پر تیر چلایا۔ ہرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی، اور وہ دوڑ کر ابن عربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن عربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی، اور مسکرا کر فرمایا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہ یاد ہے؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیے۔ حضرت ابن عربی مسکرائے اور فرمایا، جا، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی، اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے کا بندوبست نہیں کر سکے۔ چنانچہ اس نے طنزیہ نظروں سے ابن عربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن عربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ یہ اس وقت سلجوق خاندان کی ایک مغرور شہزادی حلیمہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ قبیلہ ان کے اس عشق کے خلاف تھا،
کیوں؟ دوستو یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ شادی اوغوز روایات کے بھی خلاف تھی، اور یہ سیدھی سادھی سلجوق حکومت کو آب مجھے مار دینے کی دعوت کے مترادف بھی تھی، اور قبیلے کی یہ حالت تھی اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی، اور ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ تھا ہی نہیں، لہٰذا وہ ڈٹ گیا۔ یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا، اور وہ اس دور میں دھکے کھاتا کھاتا ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی فکری رہنمائی کی اور اس کو تسلی دی۔ دوستوں میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑھی چھوٹی اور سفید ہوتی تھی۔ یہ انتہائی با اثر، امیر اور با عمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے، یا پھر بازنطینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان سفید داڑھی والوں سے کروا دیا۔ یہ سفید داڑھی والے اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے کہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے، لہٰذا ان لوگوں نے ارطغرل کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کرتے رہے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ ارطغرل کا والد قبیلے کا سردار سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا، اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حائمہ خاتون اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے۔ یہ کبھی شام کے جنگل میں پناہ لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخر میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ رتارا واپس جا رہا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے معذرت کر کے دوبارہ کائی قبیلے کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ ماں حائمہ خاتون بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ جب کوسداس کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ رک کر جنگ دیکھنے لگے۔ ارطغرل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا۔ اس نے اپنے گھڑ سواروں کو اشارہ کیا، خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، خوفناک گرمی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے، لیکن یہ لوگ جب پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا ہے۔ یہ لوگ نیچے پہنچے تو کئی گھڑ سواروں نے ارطغرل سے پوچھا ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ارطغرل نے کہکہا لگا کر جواب دیا مظلوم کا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے ارطغرل اور اس کے گھڑ سواروں کو اس وقت تک قطعی علم نہیں تھا یہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہے۔ یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے تھے اور دونوں لشکر انہیں اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ یہ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے۔ انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور دوڑ کر اس کی طرف لڑنا شروع کر دیا۔ یہ تازہ دم تھے، ماہر تلوار باز اور بہادر تھے، لہٰذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا۔ اس کے اکھڑتے قدم جم گئے اور جی جان سے لڑنے لگے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتی ہوئی فوج پسپا ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے سلجوق سلطان علاء الدین کے اقباط کی مدد کی تھی۔ سلجوق سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ یہ جنگ تقریباً ہار چکا تھا اور اناطولیہ یعنی ارض روم کی سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن پھر اچانک ارطغرل غیبی مدد بن کر پہاڑ سے اترا اور اس نے ملک بچا لیا۔ علاء الدین سلجوق
نے ارطغرل کو بلایا، اس کی کہانی سنی، اس کی جرأت اور بہادری کی داد دی، اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا مانگو، جو مانگتے ہو مانگو، میں ابھی ہی تمہیں دوں گا۔ ارطغرل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی۔ سلطان نے کہکہا لگایا اور کہا بس اتنی سی خواہش؟ ارطغرل نے جواب دیا سلطان ہماری ضرورت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا، چاقو سے اس پر نشان لگایا اور سغود کا علاقہ اسے دے دیا۔ سغود کی وادی وسیع چراگاہوں، جنگلوں اور جھیلوں پر مشتمل تھی۔ دریائے سقاریہ اسے سیراب کرتا تھا اور یہ بازنطینی سرحد پر واقع تھی۔ بازنطینی ریاست کا بڑا شہر بورسا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آپ نے ڈرامہ سیریل التغر میں کراجہ حصار، ہانلی بازار، انگول، ازنیک اور بیلک کا نام سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ سغود کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علاء الدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ ارطغرل نے رقہ جانے کی بجائے اپنا قبیلہ لیا اور دریائے سقاریہ کے ساتھ سغود کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے سغود شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ کائی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ اوغوز قبائل کے مجبور اور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں اپنی پناہ میں رکھتا تھا۔ ارطغرل کی کہانی سغود میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت میں باقی ساری زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا اور اس نے خود کو اس وادی تک محدود رکھا۔ ہانلی بازار، کراجہ حصار، انگول، ازنیک اور بیلک کو دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ ارطغرل کے صرف 2 کمال تھے، سلطان علاء الدین سے سغود کی وادی واپس حاصل کرنا۔ ہانلی بازار، کراجہ حصار، انگول، ازنیک اور بیلک کو دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ ارطغرل کے صرف 2 کمال تھے، سلطان علاء الدین سے سغود کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی زندگی اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سغود ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سغود شہر میں ہے۔ اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے۔ علاء الدین سلجوق کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علاء الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے۔ ریاست مزید کمزور ہو گئی۔ غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا اور وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی، جس کے بعد کائی قبیلے کے پاس 2 آپشن بچے تھے، یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر یہ خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالتے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گوندوز، ساروباتو اور عثمان غازی۔ عثمان 1258 میں سغود میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ اس نے قبیلے کی عنان سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا۔ منگول بازنطینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے۔ بازنطینی کائی قبیلے کے دشمن بھی تھے، چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول ان سے سغود نہیں چھینیں گے اور مزید یہ بازنطینی ریاست پر حملے جاری رکھیں گے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط رکھیں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ اس دستے نے بازنطینیوں سے یک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بعد ازاں ہانلی بازار اور کراجہ حصار پر بھی قابض ہو گئے۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا۔ وہ کائی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا۔ عثمان غازی کی زندگی کی 2 بہت بڑی خواہشیں تھیں، ازنیک اور بورسا شہر فتح کرنا۔ یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کی معراج تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی بہت زمین نہیں تھی۔ سغود شہر، یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کی معراج تھے۔ سغود شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں قلعہ اور فصیل تک نہیں تھی، چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیک اور بورسا جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے اور اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھیں۔
عثمان کا بیٹا اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی۔ بورسا شہر 1326 میں فتح ہو گیا۔ عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، وہ بیمار اور لاغر تھا۔ بیٹے نے بورسا کے مضافات میں والد کو گھوڑے سے اتارا۔ سامنے چنار کا ایک گھنا درخت تھا اور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا، میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے والد سے کا ماتھا چوما، اپنے سپاہیوں کو بلایا اور اونچی آواز میں بولا، ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں۔ اس نے والد کا ہاتھ تھاما، بوسہ دیا، بیعت کر لی۔ سپاہی بھی قطار میں کھڑے ہوئے اور سلطان کہہ کر عثمان بن ارطغرل کی بیعت کرتے چلے گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئی۔ چنار کا وہ درخت آج تک بورسا کے مضافات میں موجود ہے۔ عثمان غازی بورسا کی فتح کے چند ماہ بعد انتقال کر گیا۔ اسے بورسا کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا اور وہ پہاڑی 2 نسل بعد ارطغرل خاندان کا شاہی قبرستان بن گئی۔ عثمان غازی کے بعد اور خان نے عنان اقتدار سنبھالی اور کمال کر دیا۔ لہٰذا ہم اگر کسی کو عثمانی سلطنت کا کریڈٹ دے سکتے ہیں تو وہ اور خان تھا۔ کیونکہ ارطغرل کا سفر سغود تک پہنچ کر ختم ہو گیا اور عثمان غازی کی خواہشوں کے گھوڑوں نے بورسا کے قلعے پر ہی دم دے دیا۔ لہٰذا خاندان کو اگر اور خان نہ ملتا تو کائی قبیلے کی کہانی 1326 میں بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی اور ہم آج خلافت عثمانیہ سے واقف نہ ہوتے۔ کائی قبیلے اور نہ ارطغرل سے واقف ہوتے۔ وقت انہیں خاک کی طرح اناطولیہ کی فضا میں تحلیل کر چکا ہوتا اور ان کی داستان تک نہ ہوتی داستانوں میں۔ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آرخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سغود میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشن گوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا، جانے پدر تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اور خان نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغود کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کر رہا تھا۔ سن 1300 میں علاقے کی 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی تھی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور اور آرخان دونوں کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اورخان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا یعنی انقرہ میں شکست دی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغود سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ دوستو، یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملے کرتے رہے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیق، ازمید اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔
آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیہ اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیہ آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نومیدیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے، اور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیوڈور کے اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے، اور خان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے، اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی، اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا، اور وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا، اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا، مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی، اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1389 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 4 نسلوں کی فتوحات کے بعد مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاست ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیاد تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ضرور ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بامسی ضرور ملے گا۔ ویانا کے مضافات میں بداپسٹ کی پہاڑیوں تک ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرہانے کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور وہ پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا، ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔